اچھا جی، بات یہ ہے کہ میں چیرمین جمال ٹاکو پاکستان عوامی انقلاب پائیم فرانس سے، اور آغا حسن سید جو ہیں جرمنی سے بات کریں گے۔ اصل میں اس وقت ذرا ایک منٹ ہولڈ کرو حسن ذرا، اس وقت ذرا ہے شام کا ٹائم ہے اور جو ریزز ہیں وہ کم ہیں، لیکن ہم پھر بھی جو ہے پھر بھی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کو ذرا اگر کٹ جائے یا تھوڑی دیر رک جائے تو انتظار کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، اچھا آپ بولو کیا کہہ رہے تھے آپ، ذرا ٹیمپو کے ساتھ بولو۔ جی، بات یہ ہے کہ اصل میں مجھے پاکستان سے کسی نے ٹیلی فون کیا صبح، I wasn't aware of that fact کہ جو ہے وہ کوئی کتاب نکالی ہے حسین نسیم وغیرہ نے، اور اس کے وہ کارگل ٹو کو کے حوالے سے اس میں جو اس نے دی ہیں جو فیکٹس دیے ہیں، بہت ساری باتیں بہت ساری ہیں، لیکن اس میں چند ایک باتیں ایسی ہیں جو پاکستان ملٹری کے حق میں نہیں جاتی ہیں یا پاکستان کی بے عزتی کا باعث ہیں، لائک دیٹ، تو جس میں کہ میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میرا جو جمال ٹاکو کا اور آواز کا جو سوال ہے پاکستان عوامی انقلاب مومنٹ پائیم کا کہ لیڈرشپ جو جرمنی اور فرانس میں ہے، اس وقت جمال ٹاکو فرانس میں ہے اور آسن جرمنی میں بات کر رہا ہوں، 15 سال سے ہمارا یہ جدوجہد جاری ہے۔ تو خیر بہرحال جو بات میں سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال تو میں بعد میں کروں گا، لیکن تھوڑا سا سینیریو دیتا ہوں کہ جب ہم فوجی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اینڈ we are proud that ہمارے فادر was high official in military soldier of military. تو اس زمانے میں ہم دیکھا کرتے تھے، بچے تھے، ہم دیکھا کرتے تھے کہ کبھی ضرورت نہیں پڑی ٹیلی ویژن پہ آپ کو پاکستان ملٹری کے لیے ترانے بنانے کی، یا آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ اس کی ریپوٹیشن اتنی اسٹرانگ، اتنی ہائی تھی، اور عوام میں اس کی جو ایک روب اور محبت جو تھا وہ اس کا ایک وجود تھا، اور جو ہے پاکستان ملٹری کے سامنے کے حوالے سے بات کرنا یا اس کے خلاف بات کرنا بھی لوگ کانپا کرتے تھے اس معاملے میں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر وقت بدلا اور ہم نے دیکھا کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اس زمانے میں بھی ISPR تھا، انٹر سروسز پبلک ریلیشن، تو وہ آرمی کا ہوتا ہے، پبلک ریلیشن کا شعبہ ہوتا ہے، وہ بھی اس زمانے میں تھا، مگر وہ غیر فعال تھا کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ پاکستان ملٹری کے لیے ترانے بنائے جائیں، اس کی ایکسپلینیشنز دی جائیں عوام کو، اس کے بارے میں بات کی جائے، کیونکہ فیصلے اور پاکستان ملٹری کا جو وجود تھا وہ بڑا سالڈ تھا، اور وہ لوگ جو ہیں جو اچھے جنرلز بنا کرتے تھے وہ لوگ بڑے ہائیلی پروفیشنل ہوتے تھے، اور they used to be highly professional and non-politicized، تو نان پولیٹیکل ہوتے تھے وہ لوگ، تو اس لیے ملٹری کی بڑی عزت تھی اس زمانے میں۔ اس لیے ہم نے کبھی دیکھا سوائے جنگ کے زمانے میں فوری طور پہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کریش بنیادوں کے بیسس کے اوپر ملی نغمے بن جایا کرتے، جیسے 1965 میں نغمے بنے، اور جو ہے فوج کو کی مورائل ہائی کرنے کے لیے، اسی طرح 1970 میں 71 کی جنگ میں بھی بنے نغمے، مگر اس کے علاوہ بیچ میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا جس پہ کہ نغمے بنا کے تو پاکستان ملٹری کو ابھارا جائے یا اس کی کائنڈ آف ایکسپلینیشن دی جائے۔ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب وہ دور آیا ہے، دیکھیے بات وہ سالڈ ہے۔ میں نے اصل میں آج اس کتاب کے بارے میں بات کی، میرا ایک سوال ہے جو کہ ہم کریں گے۔ یہ جو لوگ نئے آئے ہیں جو یہاں پر بیٹھ کر سن رہے ہیں، ہمیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب نگران وزیر اعظم کے نام کے اوپر مریل لودھی جیسے لوگوں کا نام آیا تھا تو ہم نے اس کی مخالفت کی تھی، اینڈ شدید مخالفت کی تھی، جس کے اوپر اس کو نہیں بنایا گیا، ادروائز اس کو یہ بنانے کے درپے تھے۔ تو ہماری جو بات ہوتی ہے وہ گائیڈ لائن کے طور پہ گورنمنٹ میں بھی دیکھی جاتی ہے اور دیگر اداروں میں بھی دیکھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے، یہ ایک ریالٹی ہے۔ اس لیے ہم لوگ بہت سوچ سمجھ کے تجزیہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور اپنا موقف پیش
کہتے ہیں پاکستان عوامی انقلاب مومنٹ، پائیم، انقلاب، ریولیوشن، دا اونلی ریولیوشن جو پاکستان میں برپا ہوگا، صرف ایک ریولیوشن ہے، کوئی قادری کا، کوئی عمران کا کسی کا ریولیوشن نہیں تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ سو بات ہی کرنے کی ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ملٹری کا ایک وقار تھا، اس کا کیا اس کے جنرل ہوتے تھے، جنرل ایوب کے دور میں پاکستان جو ہے اس نے ریکارڈ ترقی کی تھی، حالانکہ ملٹری ڈکٹیٹر کو سکھا کرتے تھے، مگر اس نے بہت اچھا جو ہے وہ دیا پاکستان کو اٹھان دی اور بہت اچھا، مگر اس کے بعد جیسے ہی پولیٹیشنز کی انٹری ہوئی اور عوامی کا نعرہ لگا اور بھٹو کی انٹری ہوئی، پاکستان کا بیڑا غرق ہوا اور پاکستان کی ملٹری کو ڈیگریڈ کیا گیا، پاکستان کی ملٹری کو مشرقی پاکستان میں شکست دلوائی گئی، پولیٹیکل ٹیبل کے اوپر اندرا گاندھی، شیخ مجیب اور بھٹو کی مشترکہ سازش پہ پاکستان ملٹری کو شکست دلوائی گئی، اس کو سرنڈر کروایا گیا۔ پاکستان ملٹری بہت، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو زمانے میں بچہ تھا، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے پاس شواہد ہیں، میرے پاس وہ لوگ تھے، ہم اس فیملی سے ہیں جو لوگ وہاں لڑے، جن لوگوں نے وہاں پر جرت کی داستانیں رقم کی، اور جو ہے ہندو جو ہے انڈینز جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ لوگ کون سے کن محاذوں کے اوپر کون لوگ لڑ رہے تھے، اتنا اچھا فائٹ بیک دیا۔ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا پولیٹیکل ٹیبل کے اوپر یہ ہار ہوئی، کرگل کی جو ہار ہوئی وہ بھی پولیٹیکل ٹیبل کے اوپر ہوئی، نواز شریف کی اور مشرف کی اب باہمی جو ہے ان کی جو کانفنٹریشن تھی اس کی وجہ سے ہوئی۔ اس نے امریکہ چلا گیا تھا نواز، اور جا کے اس نے وہاں پہ امریکہ سے آرڈرز لیے کہ یہ فوجیں جو ہیں وہ اپنا رول بیک کر جائیں، لائک دیٹ، اور وغیرہ وغیرہ، میں سوال میں ہم پھر کسی وقت ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے، مگر جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم جانے، اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا وجہ تھی، کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان ملٹری کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس کو اپنے شہداء کی، اپنے پاکستان ملٹری کے آفیسرز کی، پاکستان ملٹری کے جوانوں کی، پاکستان ملٹری کی ریپوٹیشن کے لیے ان کو ترانے بنانے پڑتے ہیں عوام میں جو ہے پاکستان ملٹری کی ساکھ کو بحال کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک بھی ہم بات کریں گے، مگر میں ایک بات، جمال ٹاکو، چیرمین پاکستان عوامی انقلاب مومنٹ پائیم اینڈ پریزیڈنٹ آغاز سید، وی آسک ون کوسچن، ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا آج 70 سال کے بعد بھی پاکستان ملٹری کے جو بارے میں، اس کے حساس معاملات کے بارے میں، اس کے جنگی معاملات کے بارے میں، اس کے جو مارکے ہیں ان کے معاملے میں، اس کی جو جنگیں ہیں اس کے معاملے میں، کوئی بھی اٹھ کر جب کتاب لکھتا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی صحافی یا اینکر جب اپنے پروگرام میں بیٹھ کر جرنیلوں پہ اور پاکستان ملٹری پر کرٹیسائز کرتا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوتی ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہوتی ہے، وہ کس لائق ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنی زبان بول رہا ہوتا ہے؟ جو وہ نہیں بولتے نالائق ہیں سب کے سب، جو 10ویں پاس اور 12ویں پاس بیٹھے ہوئے ہیں، دور فیٹوں کی اولادیں ہیں، یہ جو اینکرز بن کر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ترم خان سے پاکستان میں، پاکستان کی قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ بے حد ٹکے ماری کے لوگ ہیں، ان کے خاندان ٹکے ماری کے، ان کے باپ ٹکے ماری کے لوگ تھے، اور یہ جا کے بعد آج اپنے مافیا کی بات کے اوپر اینکر بن کے بیٹھے ہیں۔ They dare to talk against Pakistan military on channels and وہ سب چیزیں جو آن ایئر جاتی ہیں، اور میرا سوال، ہمارا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی آئی ایس پی آر اس وقت اب پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ یہ عاصم باجوہ اور اس سے پہلے جو مشرف کا تھا، وہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، کیا بھول گیا اس کا، وہ بات جنرل بنا، ان لوگوں کے دور میں آئی ایس پی آر کو لوگوں نے جانا کہ کوئی آئی ایس پی آر نام کی چیز بھی ہے، عوام کو پتہ نہیں تھا کہ آئی ایس پی آر بھی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا ان کے دور میں، کیونکہ ایکٹیو ہوئے، پاکستان ملٹری کی ریپوٹیشن ایٹ اسٹیک ہوئی تو یہ لوگ جو ہے ایکٹیو ہوئے اور اس ادارے کو ایکٹیو کیا گیا،
مجھے کہنا یہ ہے جمال ٹاکو کو آغازن کو کہنا یہ ہے کہ کیا پاکستان ملٹری کو آج تک احساس ہے، کیا پاکستان کے سسٹم کو اس بات کا احساس ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی ہو، نو میٹر واٹ، سو کال ریپوٹیشن ہو اس کی یا اس کا کوئی نام ہو یا اسٹیٹس ہو، سو کال، بیکاز پاکستان میں کوئی بھی ریپوٹیشن نام والا نہیں، سب کی افیلیشنز ہوتی ہیں، سب لوگ پارٹی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، نسیم میرا پی ٹی آئی کی بندی ہے، لائک دیٹ. تو مقصد کہنے کا یہ کہ وہ میں ایک چیز کی مثال سے دے رہا ہوں کہ اس کی بک کے حساب سے میں نے بات کرنی تھی. بہت لوگوں نے پاکستان ملٹری کے اوپر لکھا، پاکستان کے مارکوں کے اوپر لکھا، کرگل پہ لکھا، سیاچن پہ لکھا، جھوٹ سچ لکھا، سورسز ہے نہیں ہے، اوتھینٹک ہے نہیں ہے، مگر انہوں نے لکھا، اس کتاب کو مارکیٹ کیا اور پاکستان کی ملٹری کے لیے لوگوں میں منافعت اور نفرت پیدا کی. بات کہنے کی یہ ہے کہ دنیا یہ پاکستان میں ہر لا بناتے ہیں، خیر بنانا کیا، لا ہے میٹرک پاس، وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ ان پڑھ اور جعلی ڈگریوں والے لوگ اسمبلی میں آ کر بیٹھتے ہیں اور جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو انگریزی کا لفظ بولنا آتا، جن کو آیتیں نہیں آتی اور جن کو قومی ترانہ نہیں آتا، وہ آپ کی لیجسلیشن کر رہے ہیں، وہ آپ کی جو ہے قانون سازی کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے مستقبل کا تعین کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں انداز حکومت کیا ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں، ابھی پھر آئیں گے، پہلے بھی 5 سال اسمبلی بیٹھے رہے، اس سے پہلے بھی بیٹھے رہے، اب بھی آئیں گے، جو کہ جاہل ان پڑھ ہیں، اور وہ آپ کو بتائیں گے، ان کو کھڑا کر کے 3 سوال کرے، قومی ترانہ سناؤ نہیں آتا، تیسرا کلمہ سناؤ نہیں آتا، اینڈ دعائے قنوت بولنی نہیں آتی. دعائے قنوت نہیں آتی بھائی، دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتے. جی دعائے قنوت تو بہت بڑی چیز ہے، بہت ہیوی چیز ہے، وہ تو میرے خیال میں 90% لوگوں کو نہیں آتی. جو ہے وہ تیسرا کلمے کی آپ سوچ لیں کہ وہ چھوٹا سا کلمہ ہے، وہ تک نہیں آتا بھائی جی ان کو. تو مقصد کہنے کا جو ہے کہ یہ وہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، یہ وہ لوگ عوام اسمبلیوں میں بھجواتے ہیں، اپنے ووٹوں سے بھجواتے ہیں، جو آپ کی قانون سازی وہ کرتے ہیں. جن کو انگریزی پڑھنی آتی وہ کیا قانون سازی کریں گے. سو بڑا جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے. میں آئی ایس پی آر کو، جمال ٹاکو آغازن کہتے ہیں، آئی ایس پی آر کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ایک قانون نوٹیفکیشن جاری کرنا چاہیے کہ پاکستان ملٹری کے بارے میں کوئی شخص بھی کتاب لکھے، وہ اس کا مینیوسکرپٹ آئی ایس پی آر سے اپروو کروائے. یس. اگر وہ وداؤٹ اپروول اس کتاب کو شائع کرتا ہے تو وہ غداری کے زمرے میں آئے اور اس کو عبرتناک سزا دی جائے، کم وقت میں، بے شک، بالکل کسی صحیح. بھی حالت میں کوئی لحاظ نہ کیا جائے، کیونکہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن پاکستان ملٹری ہے. اور جب آپ ایک کتاب میں یہ لکھتے ہیں، جیسے نسیم زہرا نے لکھا کہ جنرل مشرف کی اور جنرل شاہد عزیز کی گفتگو کو انڈیا میں ٹیپ کیا گیا، جب اس گفتگو کو ٹیپ کیا گیا اس کا مطلب ہے ہمارا کمیونیکیشن سسٹم، اور وہ بھی ملٹری، وہ بھی سینسٹیو اور حساس جو معاملہ ہے، جو اتنا سینسٹیو میٹر ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور کور کمانڈر کے مابین گفتگو کو انڈیا ٹیپ کرتا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری کمیونیکیشن وائز ہمارے پاکستان کی سلامتی اور سالمیت کس قدر انڈر اسٹیک ہے. کس سو یہ خطرے میں. چیزیں جو ہے اس کے بیچ میں اور بہت ساری سے چیزیں مینشن کی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فار گاڈ سیک کسی لحاظ کے بنا we don't care if anybody says Pakistan military dominates the civil society. We don't care whatever people say about Pakistan military, but we just ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ایک قانون پاس کرو، ایک نوٹیفکیشن جاری کرو، پریزیڈنٹ سے کرواؤ کہ کوئی بھی شخص پاکستان میں کسی چینل کے اوپر بیٹھ کر پاکستان ملٹری کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، بلا لحاظ اس کی ضرورت ہے. پاکستان کی ملٹری کی ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے کوئی اینکر فرام اینی چینل would never dare to speak a word against Pakistan military and about Pakistan military without the consent of ISPR.
جو بات کرنی ہے اس کا مینوسکرپٹ، جو ناول لکھنا ہے، جو کہانیاں ڈالنی ہے، جو کتابیں لکھنی ہے، اس کا مینوسکرپٹ فائنلی ISPR سے اپروو کروایا جائے. اس کو فوری طور پہ اس قانون کو فوری طور پہ رائج کیا جائے وداؤٹ اینی لحاظ. بار بار جمال ٹاکو آغازن کہہ رہے ہیں اس قانون کو پاس کرا جائے، کسی کا لحاظ نہ کیا جائے، کیونکہ سیاستدانوں نے پاکستان کو نہیں بچانا. اس ملک کو عدلیہ نے نہیں بچانا، اس ملک کو ایڈمنسٹریشن بیوروکریسی نے نہیں بچانا. اس ملک کو صرف اور صرف پاکستان ملٹری بچاتی رہی ہے اور بچائے گی، چاہے جتنی مرضی گالیاں نکال لو اس کو. بالکل صحیح. تو پاکستان ملٹری کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو اسٹیک ہونے سے بچانے کے لیے، اس کی ریپوٹیشن کے اپ ہولڈ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ لا امیجیٹلی اس کو ڈرافٹ کر کے اس کو امیجیٹلی آپ امپلیمنٹ کریں کہ کوئی شخص پاکستان ملٹری سے متعلق اگر جو ہے کوئی کتاب لکھتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، یہ اینکر ہے یا کوئی بھی، نو میٹر کون اینکر ہے، لیکن شٹ اباؤٹ اٹ، اینکر بھی وہاں پر دو ٹکے کے ہیں. بہرحال یہ ہمارا ISPR کا جل غفور کو امیڈیٹ میسج ہے، اس کو نوٹ کرو اور اس بات کے اوپر اپنے ہائی آفیشلز کے ساتھ ڈسکس کرو اور وداؤٹ اینی سیگریگیشن اینڈ ڈسکریمنیشن ڈرافٹ دس لا اینڈ امپلیمنٹ اٹ immediately so that the reputation of Pak military is restored and people who speak against that, اس میں لا میں ایک چیز اور بھی ہونی چاہیے، ہم نے تو ایک مشورہ دیا ہے، anybody speaks against Pakistan military will be considered that traitor and treason، اور یہ ایک غداری کے اس میں آئے گا زمرے میں، اور وہ شخص without any trial, without any court hearing anything, he will be brought to punishment, not to justice but to punishment. یہ ISPR کو جل غفور کو جمال ٹاکو آغازن کا immediate message ہے. And don't take it non-serious. Just work on it. Because Pakistan military کی ہم we appreciate your work. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے لوگوں کو اور پاکستان کی ملٹری کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. We appreciate that. جنرل غفور کو میں کہتا ہوں ISPR والے کو کہ آپ کی محنتیں قابل تعریف ہے، مگر یہ بیکار ہے. آپ 10 لوگوں کو پاکستان ملٹری کے لیے پیار محبت دیتے ہیں تو 25 لوگ پاکستان ملٹری کے خلاف بکواس کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جگہ جگہ صحافیوں میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ان جگہوں کے اوپر سے لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح نکلتے ہیں، پاکستان ملٹری کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں. اس چیز کو روکنا چاہیے. ہسٹری بنا جاؤ، پاکستان عوامی انقلاب مومنٹ یہ کرے گی، اگر ہمیں لالچ ہوتا تو ہم یہ بات، یہ مشورہ پاکستان ملٹری کو ابھی نہ دیتے. ہم سوچتے کہ جب ہماری پاور آئے گی، جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے، مگر نہیں. ہمیں پاکستان کی سلامتی عزیز ہے، عزیز تھی، عزیز رہے گی. ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. ہم کسی شخصیت کو جو پاکستان کے خلاف جاتا ہے اس کو تو ٹکے کا نہیں پوچھتے ہیں، ہم اس کو کھچاؤ کرتے ہیں. We just want Pakistan to be the first and number one. اور اس کو نمبر 1 ہونے کے لیے نمبر 1 ملٹری should not be criticized by low portions. کونا ignis. یہ ہمارا جمال ٹاکو کا، میرا جمال ٹاکو کا یہ ہمیشہ سے رہا ہے. Because Pakistan military is the guarantee for Pakistani nation to live in the freedom. Anyhow, تو ہمارا یہ بات کرنا بہت ضروری تھا. اینڈ we just wanted to say that ہاں جنرل دورانی کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس نے جو کیا یہ ایک بہت حیرت انگیز بات ہے کہ he was intelligence ISI کا. اس کے بہت سارے پوائنٹس بھی ہیں، میں اس کے اوپر جانا نہیں چاہتا ہوں کہ وہ کب ریٹائر ہوا اور اس کے بعد کی جو چیزیں اس نے مینشن کی ہیں وہ تو وہاں تھا ہی نہیں، آئی سیکنڈ چیف تھا ہی نہیں. تو کس طرح سے پتہ چلا کہ حریت کانفرنس جو ہے وہ کس نے بنائی ہے، تو یہ کیا لاٹ آف پوائنٹس. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں صرف،
اور وہ یہ کہ جنرل دورانی پاکستان ملٹری کا یہ بات ضرور اگر انہوں نے کورٹ آف انکوائری کی شروعات کی ہے تو دے شوڈ، یہ بات بہت ضروری ہے کہ یہ جانے کہ انڈیا کے انٹیلیجنس اینڈ پاکستان کی دا ہائیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا چیف، سابق چیف، دے آر بوتھ رائٹنگ اے بک ٹوگیدر، اکٹھے ہو کر. یہ بات ہضم نہیں ہو سکتی کیونکہ جب آپ ISI کی چیف ہوتے ہیں تو آپ کو ہزاروں راز آپ کو معلوم ہوتے ہیں. آپ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے جب آپ ہیڈ ہوتے ہیں تو یہ بات اس کے مرتے دم تک، اس انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ کو مرتے دم تک اپنی اپوزٹ، اپنے دشمن انٹیلیجنس ایجنسی کی کریم نہیں پھٹکنا چاہیے. جیسے آپ بیٹھ کر وہاں پر جو ہے اپنی بکس لکھ رہے ہیں اور میں نے واٹ ایور، دیٹ از سمپلی ناٹ ایکسیپٹیبل. پاکستان کی ملٹری کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہیے. اور وداؤٹ اینی سیگریگیشن اینڈ ڈسکریمنیشن، if they find this General Durrani guilty, they must punish him to make an example, and that example is going to be for future and for other departments. دوسرے شعبوں کے لیے بھی ایک ایگزامپل بنائے، مثال بنائے اس کی سزا کو، یہ بہت ضروری ہے. سیکنڈلی، نواز شریف کو کسی بھی لحاظ کے بنا فوری طور پہ اس سے ایکسپلینیشن مانگی جائے کہ اس نے کیوں کہا تھا کہ ممبئی اٹیکس میں پاکستان کا ہاتھ تھا. اس کے اوپر قطع نظر کرنا یا پاکستان ملٹری کا صرف نظر کرنا یا حکومت کا صرف نظر کرنا جو ہے، یادریہ کا صرف نظر کرنا یا بیوروکریسی کا صرف نظر کرنا ایک جرم ہے. ان کو چاہیے کووڈ ادارہ جو ہے اس کو پوچھے اور سے ایکسپلینیشن لے تاکہ وہ بتائے. اگر یہ کلیئر ہے، یہ صاف ہے، ان کی انوالومنٹ نہیں ہے، they must bring him to the court or whatever to the explanation. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا اور پاکستان کو رہنا ہے، اس کو رہنا ہے چند ناکارہ لوگوں کو، چند ناکارہ سیاستدانوں کو، چند ناکارہ جرنیلوں کو، چند ناکارہ بیوروکریٹس کی وجہ سے، چند ناکارہ حکمرانوں کی وجہ سے، چند ناکارہ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت، اس کے وجود کو اسٹیک پر نہیں لگایا جا سکتا جب پتہ ہے کہ وہ لوگ نااہل ہیں. اس حوالے سے پاکستان کی عوام کی سپورٹ ہمیشہ سے پاکستان ملٹری کو رہی ہے جو ریئل ہے. They are crazy, they are emotional about Pakistan military, and this is the best thing that Pakistan military کے پیچھے پاکستان کی عوام ہے. ضرورت سمجھتی ہے کہ right bring up and promote the right generals. Please آپ لوگ رائٹ جنرلز کو جو لوگ اہل ہیں، those who are credible, those who are really competent، ایسے لوگوں کو چاہے ان کے مزاج گرم ہیں، سرد ہیں، جو بھی ہے، ان کے مزاجوں کو ہٹ کے ان کے دماغوں کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے ان کو پروموشنز دو. ان کے قد کاٹ بونے ناٹے گٹھے ٹھنگے آنے پیسے پرسنالٹیز کی وجہ سے ان کو پروموشنز دیتے ہوئے جنرل ضیاء اور مشرف جیسے پگو جو ہے وہ شجاع پاشا جیسے لوگ جرنیل بنے ہوئے. پاکستان کا حال آج یہ ہو گیا کہ پاکستان کی ملٹری کو قومی ترانے اور ملی ترانے اور فوجی ترانے بنانے پڑ رہے ہیں تاکہ عوام میں جو ہے پاکستان ملٹری کی ساکھ بحال ہو. یہ وقت نہیں آنا چاہیے تھا، مگر میں یہ کہوں گا اب بھی ان لوگوں سے جو انویزیبل ہیں، those who are immediate bosses to the most credible officers، ان لوگوں کی صحیح رپورٹس ہو، ان کے مزاجوں پہ نہیں، ان کی اہلیت پہ، ان کی قابلیت پہ، ان لوگوں کو ابو ایوریج رپورٹیں دے کے آگے پروموشنز دلواؤ تاکہ وہ ہائیسٹ پوسٹوں پہ جا کر پاکستان کی سلامتی اور اس کی بقا کے لیے وداؤٹ اینی کمپرومائز ہٹ کے آگے بولے. جیسے میں بات کرتا ہوں، اگر علی قلی خان کو جن کی پاری تھی نواز شریف بنا دیتا اپنا جو ہے چیف آرمی اسٹاف مشرف کی جگہ تو آج شاید حالات بہتر ہوتے یا ڈفرنٹ ہوتے. اور اس طرح سے بعد میں خواجہ کو جانتا ہوں، میں جنرل خواجہ جس کو بھی بنا رہا تھا. I knew him when he was GOC
لاہور تھا تو میں اس کو جانتا تھا, میری سے ملاقات تھی. گڈ مین, گڈ گائے, اچھا بندہ تھا. تو میں اس کے بارے میں وہ کہنا نہیں چاہتا ہوں, بیکاز فورٹس اسٹیڈیم میں جب بھی میلہ ہوتا ہے تو somebody came to me and asked me to talk to General Khwaja about allotting some spaces for their products, and I called General Khwaja. He was GOC 11 Div Lahore, and I called him and he really respected my request and he asked me that please send those people to me and I will accommodate them. میں ان کو accommodate کروں گا اور آپ ان کو میرے پاس بھجوائیے. Then he was 11 Div GOC 11 Div ہی تھا میرا خیال ہے, 11 Div I don't know, I mean he was GOC. اب میں ایسے میں 11 Div کو وہ مئی والے میں 11 Div تھا نا, یہ 12 Div تھا. یس, اچھا. تو مقصد میرا کہنے کا یہ کہ اس لیے میں اس کو جانتا ہوں, واز گڈ گائے. اچھا, لیکن تو یہ جب پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں تو پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں. بٹ اینی وے مشرف واز ناٹ کیپیبل اینڈ ہی وازنٹ کریڈیبل اینڈ ہی وازنٹ رائٹ مین جو کہ جنرل ریاں نے لیا, اس نے لیا نواز شریف نے لیا تھا, جس کی وجہ سے حالات بگڑے اور آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں. اگر کوئی علی گلی خان کی باری تھی, اگر جنرل علی گلی خان آ جاتا تو شاید حالات ڈفرنٹ ہوتے. بہرحال یہ بسائڈ دا پوائنٹ تھا. تو مقصد میرا صرف کہنے کا یہ ہے کہ وی ول آسک جنرل غفور کہ آپ اس چیز کو غور کیجیے, اس کو کریں. پاکستان کی ملٹری سب سے پہلے کسی بات کا لحاظ نہیں, کوئی عوام نہیں, کوئی پاکستانی, کوئی کچھ. پاکستان ملٹری ہے تو پاکستان ہے, اینڈ یو ہیو ٹو اسٹاپ دوز آل پیپل وداؤٹ سیگریگیشن ڈسکریمنیشن. جو لوگ کتاب لکھتے ہیں پاکستان ملٹری پہ, ان کو اپروول لینی چاہیے آئی ایس پی آر سے اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. آئی ایم سیئنگ دیٹ. ٹھیک ہے, That's all what I say. So thank you very much. And today it was میری جمال ٹاکو صاحب کی, میں جرمنی سے, آغاز سید, اینڈ جمال ٹاکو صاحب اس وقت فرانس میں ہیں. پاکستان عوامی انقلاب مومنٹ پائیم 15 سال سے ایکٹیو ہے. انقلاب صرف پاکستان میں ایک انقلاب کی بات ہوئی تھی, عوام تک نہیں پہنچی, کیونکہ اب بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ مسٹ نو کہ پاکستان کے میڈیا کے بلیک آؤٹ کی وجہ سے, پاکستانی سیاستدانوں کے ٹکڑے پھینکنے کی وجہ سے اور بہت سارے لوگوں کی ذاتی وجہ سے پاکستان عوامی انقلاب مومنٹ کا پیغام نہ پہنچ سکا, مگر آج پہنچ رہا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. شکر ہے, تھینکس ٹو دا سوشل میڈیا, اینڈ اٹ ول بی وی ول بریک دا آئس آلسو. اینڈ پاکستان, یہ آپ کو یہ بھی لوگوں کو بتا دیا جائے کہ قادری, جب آپ لوگوں کو قادری کا انقلاب کی بات پتہ چلی تھی تو قادری نے یہاں سے انقلاب کا نعرہ مارا تھا. عمران خان نے جب بات کی تھی انقلاب کی بات نہیں کرتے ہیں, یہ انہوں نے یہاں سے انقلاب کا نعرہ مارا تھا. ہمارے بہت سارے منشور چیز انہوں نے لی, ہماری بات نہیں پہنچ سکی بیکاز وی ور ناٹ آن دا چینل. دیٹ از وائی وی couldn't tell. یہ جو عمران خان نے موبائل بنائی تھی, عدالتیں بنائی تھی, وہ کیوں نہیں ڈالتے ہیں؟ وہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ انصاف عوام کی چوکھٹ تک ہم پہنچائیں گے, اور موبائل عدالتیں بنائی گے. انہوں نے بنائی, 4 دن میں اڑ گئی, پتہ بھی نہیں ہے وہ کدھر ہے جب پاور میں آئی تھی کے پی. سو بہرحال یہ بسائڈ دا پوائنٹ ہے, ہم آپ کو ایسا ایسا بتاتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ ایوری بڈی ہیو اے گڈ ٹائم. اینڈ میں اب اجازت چاہتا ہوں, اب جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کچھ کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں. ایکسیلنٹ میسج, بہت اچھا میسج ہے. مجھے اب کچھ نہیں کہنا, کیونکہ اگر میں کہوں گا تو پھر بڑا مکس اپ ہو جائے گا سب کچھ. تو جو میسج آج جا چکا ہے, یہ جو آپ نے دیا ہے, اٹس اے فینٹاسٹک میسج. تو اس کے بعد پھر ہم بعد میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میں گینا اسٹاپ مائی ٹیلی فون اور اس کو بھی, تو پھر بعد میں ملتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے, ٹھیک ہے. آل دا بیسٹ, ہیو اے گڈ ٹائم. اینڈ جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں, وی گیو دا بیسٹ, آور بیسٹسٹ فار ایور پاکستان عوامی انقلاب مومنٹ پائیم کی جانب سے. تھینک یو ویری مچ. اوکے, پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر تک. اوکے, آل دا بیسٹ, آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی. بائے بائے.